آج جمعۃ المبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 25 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، اور یہ جمعہ اس اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے۔ بس آج کی اس مختصر سی نشست میں میں اور آپ یہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال میں کیا پایا اور کیا کھویا، کن نعمتوں کو اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالی اور ہم نے کن نعمتوں سے ناشکری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین متین سے دور کر دیا۔ پہلا یہ کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے جو رشتہ دار پچھلے سال ان لمحات میں ہمارے درمیان تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے پچھلے جمعے ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اور 6 ماہ یا 6.5 ماہ قبل محترم ہمارے سلیم صاحب کا انتقال ہوا، جو مسجد کی پہلی صف کے سال سے زینت میں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے رشتہ دار جنہیں آپ دل و جان سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، آپ کا تعلق نسب ان کے ساتھ بڑا مضبوط تھا، مگر آج وہ میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں اور وہ قبر کی نیند جا کر سو چکے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے نمازیوں میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں جن کے گھر والے چلے گئے، وہ تنہا رہ گئے، 40 سال 25 سال 35 سال نہ جانے کتنے زندگی کا عرصہ ساتھ رہے، مگر یہ اسلامی سال کے درمیان وہ انہیں الوداع کہہ کر زمین کے زیر سایہ قیامت کی صبح تک آرام کرتے رہے، اور ہم اسی کشمکش میں، کاروبار کے بھاگ دور میں، زندگی کی اس پر کیف یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پر مشقت ایام میں ہم گزر رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اگلے سال یہ لمحات دیکھنے ہیں یا نہیں دیکھنے، یا ہماری زندگی کا یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آئندہ سال جب حاجی حج پر جا رہے ہوں گے تو ہم پاکستان میں ہوں گے، دنیا میں ہوں گے، یا پھر حج کے ایام میں وہاں پر ہوں گے، ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان اپنی ذاتی اعتبار سے ان چیزوں کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کے بتانے سے سب انسان یہ باتوں کا علم جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا نعمتیں پائیں کہ اللہ نے اس سال خوش نصیبوں کو خوش ہو کر اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ کسی کو بیٹا ملا، کسی کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی خوشیاں دکھائیں کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی خوشیوں کے انداز میں ایسی خوشیاں دکھائیں کہ جو زبان پر انسان لا بھی نہیں سکتا۔ یہ نعمتیں ہم نے پالی ہیں، مگر زبان پر کبھی بھی شکر کے دو بول ہماری زبان سے ادا نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں پورے سال کے اندر، تو کاروباری معاملات میں ہم نے کتنے لوگوں کا حق دبا دیا، کتنے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، کتنے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اخلاق حسنہ جو ہونا چاہیے تھا، وہ اخلاق کا کردار کہاں تک پسپائی میں رہا کہ عروج پر گیا۔ یہ سارے معاملات وہ ہیں جس کے معاملے میں آپ اور میں اپنی اپنی زندگی کے اعتبار سے غور کر سکتے ہیں، اور اسی زندگی کو بدلنے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم انہی لمحات پر غور کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دینی اعتبار سے دیکھیں تو ہفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 35 نمازیں ادا کیں، اور مہینے میں 150 نمازیں ہمارے پاس رہیں۔ ہم یہ غور کریں کہ ہر ماہ 150 155 نمازیں جو ہمیں ملیں، ہم نے ان کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، یا پھر گھر میں ادا کی، یا پھر اس کو قضا کر دیا۔ اگر جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے ان نمازوں کو تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اگر خدا نہ کرے جماعت ترک ہو گئی
اور گھر میں نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے نمازوں کی پابندی آئندہ سال میں ہمیں جماعت کی پابندی کا سوال رب کی نعمت سے ضرور کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے یہ چیز ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے مسلمان ہو کر، نبی کی محبت کا دعوے دار ہو کر، اپنے آقا اور مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت اور محبت میں جینے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی نماز ہی قضا ہو جائے ان سالوں میں، ان 150 نمازیں جو ایک مہینے میں ملی، اور اس طرح دیکھا جائے تو تقریباً پورے سال کے اندر کوئی 1750 یا 1800 کے درمیان جو نمازیں ہمیں ملی، ان پورے اسلامی 12 مہینے کے اندر ہم نے ان نمازوں میں کتنی نمازیں قضا کر دی ہیں اور رب العالمین کی کتنی ناشکری کی ہے۔ اگر آپ کسی بھی دنیاوی، دینی، مذہبی اور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا منشور اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اس لیڈر، اپنے قائد، اپنے امیر، اپنے امام کی بات کو مان کر اس کا دل خوش کر دوں۔ تو ایک میں بھی اسلامی قانون کا ایک کارکن ہوں، آپ بھی کارکن ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اور ہماری اس تنظیم کا نام اسلام ہے، ہماری اس تنظیم کا نام، ہماری اس تحریک کا نام دین اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ ہم نے دین متین کے کتنے احکامات پر عمل کیا اور کتنے احکامات کو ہم نے اپنی زبان، اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے کردار سے ہم نے پس پش ڈال دیا۔ میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں، یہ سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے متعلق ان لمحات میں ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ کسی علاقے کے پاورفل انسان ہیں اور آپ کے ماتحت کام کرنے والا ایک امپلائی، ورکر یا آپ کے انڈر میں رہنے والا بندہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں، کس قدر غصے میں آ جاتے ہیں، کس قدر آپ کی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنی طاقت، اپنی قوت کے مطابق اس سے انتقام اور بدلہ لیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اسے جھاڑتے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے نہ میرے ساتھ ایسا کیا، نہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ہم نے اتنی نعمتیں اس کی کھائیں، استعمال کی، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی نعمت ملی کہ ہم زندہ سلامت ہیں، معذور نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے نہیں ہیں، دماغ کا کوئی عضو ہمارا ہلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے جسم سلامت دیا، آزاد سلامت دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے منہ اور زبان دی، چکھنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دل کی کوئی بیماری نہیں، جسم میں کوئی بیماری کے اثرات ظاہر نہیں جو دوسرے لوگوں کے جسموں میں ہیں۔ مجھے بتائیے اس کے باوجود ہم نے اس پورے سال میں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، اپنا مقصد اس میں نہ ہو، ہماری کوئی لالچ نہ ہو، ہمارا اس عمل کے ذریعے سے کوئی عمل کو واپس لینا یا دنیا کی کوئی نعمت حاصل کرنا نہ ہو، پورے اس 12 اسلامی ماہ کے اندر محرم کی پہلی سے لے کر آج 25 ذی الحجہ تک، اس پورے 44 جو سن ہجری کا سال چل رہا تھا، 1444، اس میں غور کر لوں، آپ غور کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میرا کون سا عمل ہے۔ اور اگر میں نے نماز بھی پڑھی، عبادت بھی کی، اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش بھی آیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، کوئی بھی نیک کام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اعتکاف کیا، عمرے پہ گیا، مدینے گیا، حج پر گیا، کوئی بھی نعمت، اس کے اندر میرا مقصد کیا تھا، میرا منشا کیا تھا، یا میں اپنے رضا کے لیے عمل کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے عمل کیا ہوا وہ عمل ایسا مقبول ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی، دو کلمے اللہ اور اس کے حبیب کو بہت محبوب ہیں، اور پھر فرمایا کہ ثقیلتانی فی المیزانی، جو قیامت کے دن اعمال نامے تولنے والا جو میزان ہے، ترازو ہے، ترازو میں یہ دو کلمے جو رب کو اور اس کے حبیب کو محبوب ہیں بڑے بھاری ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ کلمات زبانی اعتبار سے بہت آسان ہیں، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی اس مختصر سے وظیفے کو اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا محبوب ترین عمل قرار دیا۔ میرا آپ سے اور آپ کی ضمیر سے اور اپنے آپ سے بھی پہلا یہ سوال ہے کہ ہم نے اس پورے سال میں اپنے پروردگار کے لیے کیا اتنا جملہ بھی ادا کیا تھا جس کے بارے میں بڑے وثوق سے کہہ سکوں اور آپ بڑے وثوق سے کہہ سکیں کہ اللہ نے میرا یہ عمل قبول کیا ہے؟ بڑے بڑے عمل کر دیے، صلاۃ و تسبیحیں بھی پڑھیں، راتوں کو بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی راتوں میں عبادتیں بھی کیں، قربانیاں بھی کیں، اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی عمل ایسا ہو اس پورے سال میں اللہ کے حضور ہم پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا، اور اس عمل کے واسطے اور وسیلے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ سال اس نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے 2 عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شاید کوئی ہمارا ایسا عمل ہو کہ جس میں خالصتاً رب کی رضا ہو، ورنہ یہاں عمل بندہ کرتا ہی اس وقت ہے جب وابہ حاصل ہونی ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے۔ تو لہذا آج کی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آج اسلامی سال کا یعنی آخری جمعہ، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے ذی الحجہ تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، اگلے سال ہم بقرعید کے ایام دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہی ہاتھوں میں ہمارے بھائی دم توڑ دیتے ہیں، والدین دم توڑ دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہم بھی کسی کے ہاتھ میں پڑے ہوں گے اور ہم دم توڑ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا چہرہ بدل رہا ہوگا، اللہ نہ کرے اعمال کے بل بوتے پر آنکھیں کھنچ رہی ہوں گی، انسان کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، اور نزا کی تکلیف تو اتنی خطرناک تکلیف ہے کہ اس کے متعلق تو فرمایا کہ شیطان کا الگ حملہ ہوتا ہے، یہود و نصارہ کی جانب سے جو گندے عملیات والے شیاطین ہوتے ہیں ان کا الگ وار ہوتا ہے، پھر اعمال کی جو بدحواسی ہوتی ہے اس کا الگ ایک وار چل رہا ہوتا ہے۔ خوش نصیبوں کا ایمان اس موقع پر بچ جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں یہ آخری جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ اس اعتبار سے بن جائے کہ جتنی بھی نمازیں آئیں، ہماری زندگی کے جتنے سانس باقی ہوں، اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فرمایا نا جو اس کی رضا کے لیے ایک عمل کرتا ہے، صرف کون سا عمل؟ کسی سے ملاقات کر لے رب کی رضا کے لیے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اسے بھی ایمان کامل کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، دیگر اعمال ہیں، تلاوت قرآن ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی لالچ کے بغیر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میری یہ اولاد بڑے ہو کر یہ جو میں انہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، ان کی پرورش کر رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں، تو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دین میں استعمال کریں، دین کے لیے کریں، اور اللہ کی محبت میں ان کا کوئی عمل ہو جائے تو میرے لیے بھی مغفرت کا سامان ہے، اس کے لیے بھی مغفرت کا سامان ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ان نشستوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی سن لیجئے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور ہمارے علماء نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کے متعلق ایک بہت ہی اہم اور وظیفہ بتایا ہے، اہم اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی اولاد کے فائدے کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں، یہ کوئی واجب نہیں کہ نہ کریں تو نقصان ہوگا، کرنا ہی لازم ہے، نہ کر لیں تو اچھا عمل ہے، بزرگوں کے عمل کی برکت سے، رب ہی کا نام ہے نا، ہو سکتا ہے رب کے نام کی برکتیں نصیب ہو جائیں، اور ویسے بھی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جو پہلی محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کسی صفحے پر 130 مرتبہ یعنی 130 ٹائمز
130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لے، پوری زندگی، فرمایا پوری زندگی اور خاص اس سال اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ تو آج ہماری مصیبتیں جو ہمارے قریب آ رہی ہیں وہ رب کے نام سے دور ہونے کی وجہ سے شاید آ رہی ہوں۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، بمشکل 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ، اتنا وظیفے کا یہ عمل ہے کہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ اپنے ہاتھ سے تحریر کریں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں مجھے لکھنا نہیں آتا، تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں لکھا ہے اس کے نقوش کو دیکھ کر لکھتے رہیں۔ تعداد بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض واجب نہیں کی ہے، اصل برکت ہے کہ آپ لکھنے میں کامیاب ہو گئے تو جب تک یہ لکھا رہے گا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدگی کے ساتھ لکھا جائے، خوبصورت انداز میں لکھا جائے، جب تک اس صفحے پر اس کی سیاہی باقی رہتی ہے، فرشتے لکھنے والے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لکھنے کی اتنی برکت ہے، تو لہذا کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ، ممکنہ طور پر بدھ والے دن پہلی محرم الحرام ہو سکتی ہے، ورنہ جمعرات کو تو کنفرم ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دن، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ۔ ہماری سیلری کے اعتبار سے تو ہمیں عیسوی تاریخیں تو یاد ہوتی ہیں کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، مگر افسوس کہ ہم اسلامی تاریخ بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد ہو اور اس کے اعتبار سے ہم جو ہے اس وظیفے کو لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور پہلی ہی محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے، آپ کی شہادت کا یہ عظیم دن ہے کہ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جہاں عمر ہے حق وہی ہیں، اور عمر وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے راستے سے گزر جانے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور حضرت ہی عمر کا وہ نام ہے جو اپنے اور بیگانوں میں فرق کرتا ہے کہ کالا کون ہے اور سفید کون ہے، کس کا دل کالا ہے اور کس کا دل سفید ہے۔ حضرت عمر کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت ہی انسان کے چہرے کو رونق کر دیتی ہے، ورنہ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں کہ پسینے میں تو ہر ایک کی بو ہوتی ہی ہے، لیکن بغض صحابہ میں پلنے والے لوگوں کے پسینے سے ایسی بو آتی ہے کہ میرا تو مشورہ ڈاکٹروں کو یہ ہے کہ اتنی مہنگی دوائیاں لینے کے بجائے آپ ایک مریض کو آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتے ہیں، ان کا پسینہ ہی سکھا دیں گے تو وہ زندگی بھر کے لیے بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسے بغض صحابہ میں پلنے والے لوگوں کے پسینوں میں بو آتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا سچا عشق نصیب فرمائیں، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہ حدیث پاک میں ہے نا، حضرت علی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ملاقات کا معاملہ ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ نہ صحابہ میں اور نہ اہل بیت میں کوئی تضاد تھا۔ کہا مجھے وہ میرے محبوب کا فرمان یاد آتا ہے کہ فرمایا جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی رب جنت میں اسی کو داخلہ عطا فرمائے گا، اور علی قیامت کے دن جسے جنت میں جانے کا مژدہ سنا دے گا، یعنی گویا جنت میں جانے کی اجازت دے دے گا، اللہ جنت میں اسی کو داخلہ عطا کرے گا۔ تو حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ بھی مسکرا دیے۔ کہا آپ کیوں مسکراتے ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، یعنی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرے نبی کا فرمان یاد آتا ہے۔ کہا علی قیامت کے دن جنت میں داخلے کی اجازت اسی کو دینا جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ لہذا یہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبت اور الفت کا ایک پیغام ہے جو ہمیں محبت کے ذریعے سے عام کرنا ہے۔